أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم بجا لائے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے خزانے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گی اور وہ اسی لائق ہے، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی موت تک خوب محنت کرتا ہے، پھر تجھے اپنے عمل کی جزا سے ملتا ہے۔ تو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسانی سے لیا جائے گا اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا، اور جس کو اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں خوش و خرم رہا کرتا تھا، اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے واپس نہیں جانا ہے، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ بس قسم ہے شام کی سرخی کی اور قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم کو زینہ بزینہ چڑھنا ہے۔ پھر ان کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر تو اسے جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ پہلی 5 آیتوں میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دے دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار بنا دی جائے گی، جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آسمان و زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، اور
چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں اس لیے وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے بعد آیت 6 سے 9 تک بتایا گیا ہے کہ انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب فہمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرے وہ جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے مگر مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی پر مگن رہے کہ کبھی خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا نہیں ہے، حالانکہ ان کا رب ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا اور کوئی وجہ نہ تھی وہ ان اعمال کی باز پرس سے چھوٹ جائیں۔ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسان اور حیوان کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا، اور چاند کا ہلال سے بڑھ کر ماہ کامل بننا یقینی ہے۔ آخر میں ان کفار کو دردناک سزا کی خبر دے دی گئی ہے جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مزدہ سنا دیا گیا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔